ویسے تو اس میں علم ہے، شناخت کے لیے ایک مہینہ کا نام ہے، پراپر ناؤن ہے، اور عموماً اسماء اعلام جو ہوتے ہیں کسی چیز کے شناخت کے لیے نام، ان میں اور ان کے معنوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں مگر نام ان کا لوگ محمد فاضل رکھ دیتے ہیں، کوئی آنکھوں سے اندھی ہوتی ہیں لڑکیاں، ان کا نام نور بڑی رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اسم اور مسمى میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے اور روزوں کے لیے جس مہینہ کو چنا تو اس کا نام رمضان جو ہے، یہ صرف نام نہیں، اس کی اس مہینہ کی خصوصیات سے بڑی مناسبت ہے، بڑا جوڑ ہے۔ تو عربی زبان میں جب ہم اس کے اشتقاق پر غور کرتے ہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے، کس سے یہ نکلا لفظ، تو پتہ چلتا کہ ایک تو لفظ ہے عربی زبان میں رمز، میم پر جزم پڑی جاتی، اس سے بنا ہے۔ تو پھر وہ بارش ہوتی ہے جو جب زمین جل بن جاتی ہے، بالکل سڑ جاتی ہے، تو اس وقت جو بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کی گرمی اور حرارت کو ختم کرتی تھی، عربی زبان میں اس بارش کو جو موسم خریف کے آغاز میں ہوتی ہے رمز کہا جاتا۔ تو اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر رمضان کا یہی معنی نہ سمجھ میں آتا کہ جس طرح وہ بارش زمین کی حرارت کو ختم کرتی ہے اور اس کی گرد و غبار کو دھو دیتی ہے، رمضان المبارک بھی اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے اور اس میں جو کام کرنے چاہیے وہ کرے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے اجتناب کرے، تو یقیناً اس بارش کی طرح اس کے گناہوں کو دھو دے گا۔ یہ رمضان جو یغسل الذنوب ہوگا، جیسے کو دھو دے گا۔ اور ایک معنی عربی زبان میں اس کا جو ہے نا رمز کا، وہ جلنا ہے، جلانا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ضحیٰ کی نماز جو ہے چاشت کی، اس کا اصل وقت کون سا، تو آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نماز جو ہے ضحیٰ، اس کا اصل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جلنے لگے، رامدہ سے وہ بنا ترمض۔ تو اس لیے احتراق اور احراق بھی اس کے معنی میں پایا جاتا ہے، جلا دینا۔ تو یہ انسان میں جو برائیاں ہوتی ہیں، کھوٹ ہوتا ہے، جیسے بھٹی میں جب سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ بھٹی اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ رمضان المبارک بھی ایک ایسی بھٹی ہے جس میں جب آدمی پڑتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں، ان کو یہ جلا دیتا ہے۔ تو ایک معنی وہ خریف کی بارش کا تھا، دوسرا معنی جلانے کا، اور تیسرا معنی جو ہے نا جب کہیں کہ رمضان نثال، اس نے اپنے تیروں کو رگڑا کہ دو پتھروں کے نیچے رکھ کر، ایک نیچے پتھر ایک اوپر، درمیان میں تیر، اور ان کو اس طرح پتھروں کو رگڑا کہ وہ باریک ہو جائے، تیر کام کے لائق ہو جائے، اسلحے کو درست کرنا۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ریپیئرنگ کا زمانہ ہے، اپنی صحیح جو ہے نا مرمت، جیسے ورک شاپ میں بھیج دیتے ہیں کہ اس میں جو خرابیاں دور کر کے اس کو درست کر دیا جائے۔ رمضان ایسا ہی سمجھیں کہ ہم جو اپنے تقوی اور تزکیہ کے آلات اور اسلحے ہیں ان کو اس معنی میں رگڑتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، بالکل ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ پھر وہ شیطان کے مقابلہ میں سارا سال ہمیں کام دیتے رہیں۔ تو لغت عرب میں یا اس کا معنی بارش کا جو دھوتی ہے، یا اس کا معنی جلانے کا جو گناہوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور یا پھر ہتھیاروں کو تیز کرنا ہے کہ اس زمانہ میں آدمی اپنے ایمان اور تقوی کو اتنا مضبوط بناتا ہے جیسے ایک مجاہد اپنے اسلحہ کو ٹھیک ٹھاک کرتا۔ تو ایسا عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے، اس سے آدمی کو پوری طرح منفع ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک گھڑی جو ہے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ تو اس کی سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی وہ فرض رہی ہے روزہ، وہ اس امت پر بھی فرض کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش تمہیں علم ہو۔ اگر تم سمجھو تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بھلائیاں اور اتنی اچھائیاں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ الصیام جنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال گناہ کے مقابلہ میں بھی ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تو کتنا اشتعال ہو، حیران ہو، لوگ آدمی کو برا برا کہیں، غصہ آئے اور طبیعت جو ہے وہ چاہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں،
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار کو برا کہے اس سے لڑائی کرے وہ اپنے آپ کو اس وقت چاہے اس ڈھال کو اپنے سامنے کرے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، روزہ کے ہوتے ہوئے میں اگر اس کی بات جو ہے اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو میں نے تو اس ڈھال کو ختم کر دیا۔ اور دوزخ سے بھی ڈھال ہے، جہنم سے انسان کو بچائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو جتنا 70 سال کے قریب فاصلہ ہوتا اتنا آدمی کو وہ دوزخ سے دور کرتا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا سنن نسائی میں کہ آپ ہمیں ایسی بات بتائیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو، تو آپ نے فرمایا رَأَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا عَذْرَ لَهُ، روزہ رکھا کرو، روزے کے مقابلے کوئی بات نہیں۔ روزہ جس طرح انسان کو پاک و صاف کرتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَالْجَسَدِ صَوْمٌ، ہر شے کی زکات ہے، اس کو صاف کرنے والی چیز اور جسم کی صفائی کرنے والی۔ اس میں جتنی برائی کی ہیں جڑیں اور مرکز ان کی تطہیر کرتا ہے روزہ۔ تو روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کام نہ چھوڑے، الیس للہ حاجۃ فی ان یدع الطعام والشراب، اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوکا پیاسا مرتا رہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ تو ہونا چاہیے فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، جیسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان بھی روزہ رکھیں، تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ہر عضو جو ہے وَلَا يَكُونْ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، تیرا روزے کا دن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح بے روز کا ہوتا، جیسے روزے کے بغیر دن گزرتا اور آپ کی دلچسپیاں ہوتی ہیں صحیح غلط، اگر روزے میں بھی وہ جاری رہیں تو روزہ کیا ہوا پھر؟ روزہ تو ڈھال ہونا چاہیے کہ آدمی ہر لمحہ یہ خیال رکھے کہ میں اگر شام تک بھوکا پیاسا بھی رہوں اور شام کو یہ کہہ دیا جائے کم من صائم لیس لہ من صیام الا ظمأ، کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سوائے پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا، بھوکے پیاسے مرے کوئی اجر نہیں ملا۔ تو اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی کہ ایک آدمی ایک کام بھی کرے اور اس کی مزدوری کچھ بھی نہ ملے، اس کو کوئی اجر اور ثواب نہ ملے۔ اس لیے پوری احتیاط اور بچاؤ کے ساتھ روزہ کو نبھانا چاہیے، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پاک کو ناراض کرے۔ تو روزے کے بارے میں جو شریعت میں جو احکام دیے گئے ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کن کن لوگوں نے رکھنا ہے اور کن کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے کہ وہ نہ بھی رکھیں۔ تو ان میں بھی کئی طرح کے ایک کو بالکل نہیں رکھیں گے، ایک جو ہے وہ رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے تو اس کا کوئی اور حل ہے۔ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پہلی بات تو ہے کہ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو مقیم ہیں اور صحیح ہیں، تندرست بھی ہیں اور اپنے وطن میں ہیں، ان کے لیے روزہ تو بالکل کوتب علیکم فرض ہے، اور ان کا روزہ نہ رکھنا مسلم ہوتے ہوئے انتہائی جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس بارے میں بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا فتویٰ بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ گرفتار ہوتا کہ یہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ رہا، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور تیسری مرتبہ ہوگا تو یقتل، قتل کر دیا جائے گا کہ مسلم ہوتے ہوئے تم توہین کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کی، اللہ کا مہینہ، اور تم اتنی دلیری سے بغیر کسی وجہ کے کہ کوئی عذر بھی تمہارے پاس نہیں، تم روزہ نہیں رکھتے۔ اس لیے روزہ تندرست اور وطن میں رہنے والے آدمی پر تو لازم ہے، کوئی اس کے لیے معافی نہیں، اور اس بارے میں کوتاہی کرنے والے انتہا درجہ کے مجرم بالکل وہ اس ماہ مبارک کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور دوسرا گروہ پھر ان لوگوں کا جو مقیم نہیں ہے، مسافر، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسافر ہیں وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو علم حاصل ہمیں ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک رعایت ہے، اگر روزہ رکھ لے کوئی آدمی مسافر ہمت کر کے تو گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل شمار ہو جاتا ہے، وہ بڑی ذمہ ہو گیا، قضا سے بچ گیا۔ اور اگر وہ نہیں رکھتا تو اجازت اس کو ہے، بالکل تندرست ہوتے ہوئے سفر کی وجہ سے وہ نہیں رکھتا تو کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا، بلکہ اگر سفر کی حالت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، ایک آدمی کے گرجواں سے فرمایا کیا معاملہ اس کا، تو انہوں نے کہا اس نے روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں سال میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے، کیا ایسا کیا اس نے؟ اور کئی مرتبہ سفر میں روزہ نہ رکھنے والے رکھنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سفر میں
بے روز لوگ جو انہوں نے خیمے لگائے، پانی کا سامان جانوروں کے لیے کیا، سارا بندوبست کیا. روزے دار جو تھے وہ جاتے ہی گر گئے. تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے روز تھے وہ سارا ثواب لے گئے. روزے داروں کا بھی انہوں نے بوجھ اٹھایا. تو اس لیے مسافر کے لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے، اور اگر رکھے تو ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس نے روزے کے دنوں میں رکھ لیا تو روزہ ادا ہو گیا، وہ بڑی ذمہ ہو گیا. اور اب اس کے بعد ہے مریض کہ بیمار ہے اور وہ سمجھتا کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی یا تندرست ہونے میں دیر ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی بیماری. تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہی بہتر ہے. بلکہ بہتر ہی نہیں، ہر وہ شے کل ما ضر بالصوم، جو اس آدمی کو روزہ تکلیف پہنچائے اور اس نے اپنی تکلیف میں اضافہ کیا، اس نے گناہ کیا. بالکل شریعت کے ساتھ اس نے ٹھٹا کیا. جب اللہ نے ایک رخصت دی تھی اس نے کیوں دنگا مشتی کی، کیوں لڑائی کی اللہ کے دین کے ساتھ کہ بڑا بہادر بنا. اس لیے جس کو معلوم ہو کہ میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری جو ہے خدا نخواستہ لمبی ہو جائے گی، اس کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے.